بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت شیخ سید عبدالقادر گیلانی رحمت اللہ علیہ اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے ایک قافلے کے ساتھ بغداد جا رہے تھے۔ روانہ ہوتے وقت ان کی والدہ نے انہیں 40 دینار دیے اور فرمایا، بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، ہوا تمہیں کتنا ہی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ اتفاق سے رستے میں ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے ان کے قافلے پر حملہ کر دیا۔ ایک ڈاکو نے حضرت شیخ سید عبدالقادر گیلانی سے پوچھا، لڑکے تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو کو آپ کی بات پر یقین نہ آیا اور وہ آپ رحمت اللہ علیہ کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گیا۔ سردار نے پوچھا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے پھر وہی جواب دیا، میرے پاس 40 دینار ہیں، یہ دیکھیں میرے کرتے میں سلے ہوئے ہیں۔ ڈاکو نے دیکھا تو ان کے کرتے میں واقعہ ہی 40 دینار سلے ہوئے تھے۔ ڈاکو کے سردار نے آپ سے کہا، اے لڑکے تو نے جھوٹ بول کر اپنے 40 دینار کیوں نہ بچا لیے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میری ماں نے نصیحت کی ہے کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا، ہوا تمہیں کتنا ہی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ ڈاکوؤں کا سردار یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا کہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، اپنی ماں کا کتنا حکم مانتا ہے، اور میں کتنا بدبخت ہوں، اپنے رب کا حکم بھی نہیں مانتا۔ یہ سوچ کر ڈاکو کے سردار نے قافلے کا سارا سامان لوٹا ہوا واپس کر دیا اور آئندہ ڈاکے نہ ڈالنے سے توبہ کر لی۔ امام شافعی کی والدہ نے کیا دیکھا؟ امام شافعی کی والدہ فاطمہ بیان کرتی ہیں کہ جس زمانے میں شافعی مادر شگمہی میں تھے تو میں نے خواب میں دیکھا سیارہ مشتری میرے جسم سے نکل کر مصر میں جا کر گرا، اس کی روشنی وہاں سے ہر شہر میں پہنچی، اور جو تعبیر بتانے والے ہیں انہوں نے بتایا کہ تم سے ایک عالم پیدا ہوگا جس کا علم مصر سے تمام شہروں میں عام ہو جائے گا۔ امام شافعی یتیم تھے، میں قربان کیوں نہ ہو جاؤں اس بیوہ پر جس نے زندگی اپنے بچے کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے لگا دی تاکہ آسمان علم کا درشندہ ستارہ بنے۔ جب نور چشم بدور علم کے حصول کے لیے مدینے کے سفر کے لیے روانہ ہوئے، تب ماں نے دواؤں کے ساتھ ساتھ 2 پرانی یمنی چادریں بھی دیں۔ کہا، جا بیٹے میں تجھے اپنے پروردگار کے حوالے کر رہی ہوں، جس کی تو امانت ہے، مجھے اپنے پروردگار پر بھروسہ ہے، وہ ضرور تیری دستگیری کرے گا۔ سفر بھی کیسا تھا؟ صحراؤں کا، بیابانوں کا، ریگستانوں کا، اجنبیوں کے ساتھ سفر، شدید بھوک پیاس کا سفر، موسم کی ستم ظرفی، لٹیروں کا ڈر، نہ جانے کیا کیا، لیکن جس سچے ایمان یقین کے ساتھ ایک ماں نے اپنے لگتے جگر کو روانہ کیا، سفر اور نہ صرف آسان ہوا بلکہ وقتاً فوقتاً قدرت نے مہربان بھی ہوتی گئی۔ ان پر اچھی اچھی میزبانیاں قسمت میں آئیں، خصوصاً امام مالک کا شفیق سایہ جنہوں نے فرزند حجاز کی مہربانی کی کوفہ بھی روانہ کیا، کوفہ سے مدینہ واپسی پر بے شمار محبتیں بھی دیں، اور مکہ لوٹنے پر خراسانی گھوڑے، مصری حچر جو گلوں کپڑوں درہم دینار سے لدے ہوئے تھے ساتھ روانہ کر دیے۔ آج ہم اپنی اولاد کو دور دراز کون سی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں، کن کن لوازمات کے ساتھ، کتنے پیسوں رپوں کے ساتھ بھیج رہے ہیں، کتنی بار ان سے ویڈیو کالز کرتے ہیں، کتنی بار چھٹیوں میں وہ گھر آتے ہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں۔ ان ساری سہولتوں کے باوجود مسلم طلبہ کے مرتد ہو جاتے ہیں۔ کئی کیس سامنے آئے ہیں۔ ایک وہ دور تھا جب ماں سچی تڑپ سے بچے کی جدائی سہ جاتی تھی۔ ان کا بیٹا گھوڑوں، ہچروں اور اونٹوں کے قافلے کے ساتھ دھول اڑاتا ہوا حدود حرم میں داخل ہوا، ایک سجیلے گھوڑے سے اترا اور ماں کی جانب لپکا۔ سبھی سے ملنے کے بعد اس کی ماں نے گفتگی محسوس کی۔ جب گھر جانے کے لیے بڑھنا چاہا
تو درویش کی ماں کہنے لگی، بیٹے یاد ہے جب میں نے تجھے رخصت کیا تھا تو میرے پاس تمہیں دینے کے لیے صرف 2 پرانی یمنی چادریں اور میں نے تیرے شوق کے پیش نظر وہی تیرے حوالے کر دی، اس طرح کے گھر سے تجھے روانہ کیا، تو میرا اکلوتا سہارا تھا، اس آرزو کے ساتھ روانہ کیا تو حدیث اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں حدیثیں سیکھے گا اور حدیث کی دولت سے مالا مال ہو کر لوٹے گا۔ میں نے تجھے یہ مال و دولت دینار لانے کے لیے نہیں بھیجا تھا بیٹے، یہ تو غرور کی پونجی ہے، کیا تو یہ اس لیے لایا ہے کہ اپنے چچا کے بیٹوں کو اپنی بڑائی جتاتا پھرے، انہیں حقیر سمجھے۔ بے شک امام شافعی کو جو مال ملا ان کی والدہ ماجدہ کی سچی تڑپ اور دعاؤں پاکیزہ آرزو کی بدولت ہی ملا۔ اپنی امی جان کے حکم پر شام ہونے سے پہلے انہوں نے سارا مال محتاجوں میں تقسیم کر دیا، صرف 1 حچر اور 50 دینار ساتھ رکھے، اور وہ دونوں آگے بڑھے، رستے میں سواری پر سوار ہوئے۔ اس کا کوڑا نیچے گر گیا اور باندی نے اٹھا کر دیا، آپ نے باقی کے 50 دینار اسے دے دیے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ایک اور واقعہ علامہ اقبال کی والدہ کے بارے میں۔ جب ان کو پتہ چلا کہ میرے شوہر سود کا کاروبار کرتے ہیں، جب علامہ اقبال پیدا ہوئے تو انہوں نے اپنی چھاتی کا دودھ اپنے بیٹے کو نہیں پلایا۔ ان کے جو خود کے زیورات تھے، یعنی الحمدللہ حلال رقم کے تھے، وہ انہوں نے بیچ کر ایک بکری خریدی اور بکری کا دودھ دو کر اپنے بیٹے کو پلایا۔ اقبال کی والدہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ حرام کا ایک لقمہ بھی ان کے بیٹے کے حلق سے نیچے اترے، اور بعد میں ان کے شوہر کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی اور وہ راہ راست پر آ گئے اور وہ حلال کاروبار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اقبال جیسا شخص پیدا کیا پھر، اور بہت سی مثالیں ہیں جن کی والدہ نے اپنے بیٹوں کے لیے بہت سی قربانیاں دیں۔ ایک اور کپل ہے، 2 میاں بیوی، فاروق اور صالح۔ ان دونوں کی شادی ہوئی اور 3 مہینے ہوئے تھے کہ جہاد کا اعلان ہوا۔ فاروق نے جہاد میں جانے کا فیصلہ کیا اور اپنی بیوی کو 15,000 پاؤنڈ دیتے ہیں، اس کے حوالے کرتے ہیں۔ UK کے ایک شخص نے کیلکولیٹ کیا تو یہ رقم بنتی ہے 2 ملین پاؤنڈ، اور پاکستانی روپیہ بنتا ہے 15 کروڑ روپیہ۔ انہوں نے اپنی بیوی کو پیسے دیے اور ان کو کہا انہیں محفوظ کر لو، یعنی انہیں سیو رکھ لو۔ جب وہ جہاد پر چلے جاتے ہیں تو کچھ مہینوں کے بعد ان کی بیوی کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے، اور وہ 1 سال بعد بھی واپس نہیں لوٹتے۔ ان کو اطلاع ملتی ہے کہ آخرکار فاروق گر گئے ہیں۔ ایک شخص نے آ کر بتایا اور اس نے سمجھ لیا کہ میرا شوہر اب واپس نہیں آئے گا۔ گزرتے گزرتے زمانہ گزر گیا، 30 سال ہو گئے۔ 30 سال کے بعد صالح کو اچانک خبر ملتی ہے کہ اس کے شوہر زندہ ہیں اور واپس آ گئے ہیں۔ جو فاروق تھے وہ بہت پرہیزگار تھے۔ وہ سب سے پہلے مسجد میں جاتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے۔ نماز کے بعد انہوں نے دیکھا کہ کچھ علماء آپس میں علم کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ ان کی باتیں ان کو بہت اچھی لگیں۔ ان میں سے ایک بہت زیادہ ذہین نوجوان تھے۔ ان کی باتیں ان کو بہت اچھی لگی اور وہ گھر لوٹ آئے۔ وہ ان علماء کی گفتگو سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک نوجوان تھے جن کا نام شیخ عبد الرحمن تھا۔ وہ ان کی گفتگو سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ گھر آ کر جب انہوں نے کھانا وغیرہ کھایا تو اس کے بعد انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا، میرے پیسے سیو ہیں، میری رقم محفوظ ہے؟ صالح نے فاروق سے کہا، آپ گھر آنے سے پہلے مسجد گئے تھے؟ اس نے کہا، ہاں میں مسجد گیا تھا، میں نے نماز ادا کی۔ تو صالح نے کہا، آپ نے ادھر علماء دیکھے تھے، چند علماء جو آپس میں گفتگو کر رہے تھے؟ اس نے کہا، ہاں میں نے دیکھے تھے، وہ بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے۔ فاروق کی بیوی صالح نے کہا، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ ایسا علم دے تو آپ اس کے لیے کیا خرچ کریں گے؟ آپ اس کے لیے کتنی رقم خرچ کریں گے؟
تو صالح نے کہا سب سے اچھے عالم آپ کو کون لگے؟ فاروق نے کہا شیخ عبد الرحمن ان میں سے بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے، وہ مجھے سب سے زیادہ اچھے لگے۔ تو ان کی بیوی صالح نے کہا اگر آپ کو اللہ تعالیٰ ایسا علم دے تو آپ اس کے لیے کیا خرچ کریں گے؟ تو فاروق نے کہا میں اس کے لیے یہ جو میری رقم ہے 30,000 دینار یہ میں خرچ کر دوں گا۔ فاروق کی بیوی صالح نے کہا اگر آپ کو اللہ تعالیٰ شیخ عبد الرحمن جیسا بیٹا عطا کرے علم والا تو آپ اس کے لیے کیا خرچ کریں گے؟ تو وہ بولے میں اس کے لیے 30,000 دینار سے زیادہ خرچ کر سکتا ہوں۔ فاروق کی بیوی صالح نے کہا شیخ عبد الرحمن آپ کے بیٹے ہیں اور آپ کی جو رقم تھی ساری وہ میں نے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ان کی دینی تعلیم پر خرچ کر دی ہے۔ تو وہ بہت خوش ہوئے۔ آج کل اس طرح علم کے لیے اسلامی تعلیم کے لیے کون خرچہ کرتا ہے؟ ڈاکٹر بنانے کے لیے تو سب خرچہ کرتے ہیں، لیکن اسلامی تعلیم دلوانے کے لیے کون اتنی بڑی رقم خرچ کرتا ہے؟ کچھ لوگ ابھی بھی ہیں، گنتی کے لوگ، جو علم حاصل کرنے کے لیے اسلامی تعلیمات کے لیے اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ امام بخاری کی یادداشت بہت تیز تھی، بہت ذہین تھے، لیکن بچپن میں کسی وجہ سے ان کی نظر کمزور ہو گئی، اسی وجہ سے وہ اپنی نظر کھو بیٹھے۔ اس وقت کے ڈاکٹروں کو سپر ہائیسٹ ڈاکٹروں کو دکھایا گیا لیکن ان کی نظر ٹھیک نہیں ہوئی۔ ان کی ماں نے کیا کیا؟ ہر روز اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی تھی یا اللہ اس کی نظر لوٹا دے، اس کی آنکھ کی بینائی لوٹا دے۔ خواب میں ان کی ماں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، انہوں نے کہا تمہارے بیٹے کی نظر ٹھیک ہو گئی ہے، انہوں نے مبارک دی۔ صبح اٹھ کر ان کی والدہ نے دیکھا کہ ان کے بیٹے کی نظر بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، یہ ماں کی دعاؤں کا اثر تھا۔ اور یہ مثالیں ہیں والدہ نے کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کی، کس طرح ان کے لیے پلاننگ کی، کس طرح ان کے لیے قربانیاں دیں۔ اور بچوں کی پرورش میں ماؤں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، وہ جس طرح چاہیں اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت دے کر ایک اچھا انسان بنا سکتی ہیں۔ اور آج کل کی ہم ماؤں کے لیے بھی یہی میسج ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ایسا پلیٹ فارم مہیا کریں کہ وہ اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں، اسلامی دائرے میں رہ کر وہ اپنی تعلیمات کو مکمل کریں اور ایک اچھا انسان بن کر ملک و قوم کی خدمت کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کیجیے، مزید اچھی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، فی امان اللہ۔